إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے قرآن پاک کو نصیحت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے نصیحت ہے، اور جو بیماریاں ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قرآن نصیحت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ ہم میں ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن سے ہٹ کر کے انسانیت کو نصیحت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی چیزیں ہیں سب تابع ہیں قرآن کی۔ مسلمانوں کو نصیحت کرنا ہو، غیر مسلموں کو نصیحت کرنا ہو، جو بھی قومیں ہیں ان کو نصیحت کرنی ہو، چھوٹوں کو بڑوں کو نصیحت کرنی ہو، سب کے لیے قرآن نصیحت۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا حوالہ نہیں دیا، انسانیت کو، قریش کو، کفار کو نصیحت کے لیے انہی چیزوں کو بنیاد بنایا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعظ اور نصیحت کو بنیاد بنا کر کے انسانیت کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے، یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کون سی بیماریاں؟ جتنے لوگ قرآن سے دور ہیں وہی لوگ عقیدوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن سے دور رہنے والا یہ عقیدے کی بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا، دلوں کی بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ شفا ہے، جو کچھ دلوں کے اندر روگ لگا ہوا ہے ان کے علاج میں یہ شفا کا کام کرتا ہے۔ قرآن پڑھیے، شفا ہے۔ قرآن شفا ہے بیماریوں کے لیے۔ قرآن کا علم ہو، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کیا جائے، اس کے لیے ان تدبیروں کو اپنانا صحیح نہیں ہے جو تدبیریں رائج ہیں، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، صحابہ میں جس کا عمل نہیں، صحابہ کے ہاں جو طریقہ نہیں، ان طریقوں سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن سے شفا قرآن کے علم سے حاصل ہوتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، قرآن کی معلومات سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دلوں میں اوہام بہت پیدا ہوتے ہیں، وہم، بہت سارے خرافات دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے نجات مل جاتی ہے۔ کہیں ڈرتا ہے، بہت ساری طاغوتوں سے ڈرتا ہے، بہت سارے مخلوقات سے انسان ڈرتا رہتا ہے،
اور وہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اس کے لیے نفع و نقصان کے مالک یہی ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز میں نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، تو اس کے دل میں جو خوف کی بیماری لگ گئی، طاغوت کی بیماری، لوگ ڈراتے رہتے ہیں دیہاتوں میں تو یہاں تک صورتحال عام تھی، اب تو بہت کچھ لوگوں میں سدھار پیدا ہوا کہ کہیں کھیتی کا سیزن ہے، کھیتیاں کٹ کر کے کھلیان میں آتی ہیں اور کھلیان میں ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں فصلوں کا نقصان نہ ہو جائے، تو اس میں لوہے کا کوئی ہتھیار ڈال دیا جائے، چھری ڈال دی جائے، ہنسوئے ڈال دیے جائیں تاکہ نقصان سے بچ جائے۔ ایک آدمی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں کوئی شیطانی اثرات اس کے اوپر مسلط نہ ہو جائیں، تو وہ تدبیریں اختیار کرتا ہے جو تدبیریں اس کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اس کے لیے تدبیر کیا ہے؟ اس کے لیے تدبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں اگر خوف پیدا ہوتا ہے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے، اس کے دل کے خوف کا علاج وہاں سے مل جائے گا۔ کیسے علاج ملے گا؟ قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ رکھے گا، نفع و نقصان کے مالک اللہ کے ہونے کا یقین دل میں رکھے گا، اور اس کے بعد اس کا یہ یقین ہوگا کہ شیطان، ابلیس، خبیث یہ ضرور ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن ہمارا ایمان، عقیدہ اور دین جب مضبوط رہے گا تو شیطان ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن سے شفا ہے، قرآن سے علاج ہے۔ اصل علاج قرآن کا جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، حسد کا علاج ہے۔ دل کی بیماری ایک ہے حسد، لوگوں کے پاس جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ برباد ہو جاتا تو اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ ایمان کے خلاف ایک طرح سے کفر ہے۔ یہ ایک آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت چھن جاتی تو اچھا ہے، تو کیا اس کو کہا جاتا ہے؟ اس بیماری کو حسد کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اور حسد کی بیماری کیسے جائے گی؟ حسد کی بیماری کیسے جائے گی؟ قرآن پڑھے گا بندہ تو اسے یہ معلوم ہوگا، ایک اللہ کی بندی پڑھے گی، قرآن سمجھے گی، تب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے حساب سے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، عمر تقسیم کیا ہے، صحت بیماری تقسیم کیا ہے، حیثیتوں کو تقسیم کیا ہے۔ چھوٹا بڑا بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کی مال میں زیادتی ہوتی ہے، کسی کے پاس مال میں تنگی ہوتی ہے، یہ سب فیصلے کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اندر پیدا ہونے والی یہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دل میں دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، ایک دل میں دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو پھر حسد بھی کرتا ہو، دونوں چیزیں ایک دل میں، دل ایک ہے اور اس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان جب دل میں ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نفع و نقصان اللہ کی طرف سے، کمی بیشی اللہ کی طرف سے، بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے، تو اس کے دل میں پھر یہ پیدا ہو کہ فلاں کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہے، صحت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، اور وہ پھر یہ سوچے کہ یہ برباد ہو جاتا تو اچھا تھا، اس کے پاس جو ہے ختم ہو جاتا تو اچھا تھا، تو پھر اس کے دل میں ایمان کہاں ہے؟ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ تمنا اللہ کے فیصلے کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کا ایمان ہے، اور ایمان ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن کی شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مختصر کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ جس کے پاس روزی زیادہ ہے اسے یہ سمجھنا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے،
جس کے پاس روزی کم ہے اسے بھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. اپنے کس بندے کو کس پہلو سے آزماتا ہے، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کشادگی دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے اور تنگی دے کر کے آزماتا ہے. یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سبق ہمیں قرآن سے ملتا ہے. قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے پناہ مہربان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے سے کچھ لوگ قیدی لائے گئے، گرفتار کر کے لائے گئے. اس میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ بچھڑ گیا تھا جنگ میں. اب وہ عورت دودھ پینے والے بچے سے بچہ بچھڑ گیا، عورت الگ، بچہ پتہ نہیں کہاں. ایک بچے کو اس نے دیکھا اور اس سینے سے چمٹا لیا، دودھ پلانے لگی اس کو. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے، اچھا بتاؤ کیا یہ عورت یہ چاہے گی کہ اس کے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ یہ عورت اپنے سینے سے اپنے بچے کو چمٹا کر کے دودھ پلا رہی ہے، اتنی شفقت اتنی محبت نچھاور کر رہی ہے. کیا یہ چاہے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بس میں ہوگا تو کبھی نہیں چاہے گی. ایک ماں کبھی چاہے گی اپنے بچے کو کہ آگ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دیا جائے؟ جتنا بس اس کا ہوگا اس سے بس کے باہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اپنے بندوں پر مہربان ہے. جس بندے کو اپنے رب کی مہربانی اور شفقت کا علم ہو کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ مرد ہوں عورت ہوں سب اپنے رب سے کتنی محبت کرنے والے ہوں گے. ہم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اپنی ماں سے. اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ اپنی ماں سے کرتے ہیں. اپنی ماں سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کا جوخم، ہر طرح کی مشکلات اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ برداشت کرنے والی ماں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اولاد اپنی ماں کا وہ درد جو اس کے پیدا ہونے کے وقت، ایک درد جو اس کے یہاں سے نکلا ہے، ایک درد جو اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے، اس درد کا بدلہ ایک اولاد اپنی پوری زندگی خدمت کر کے اپنی ماں کا نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے اسے بے چینی ہو جاتی ہے اگر ماں کی بات کہیں نہیں مانا، بے چین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بے پناہ مہربان ہے. تو جو بندہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے وہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. ماں سے نافرمانی غلطی ہو گئی، قدموں میں بیٹھ کر کے معافی مانگ لے گا. اور ماں معافی مانگنے والے بچے کو کیسے نہیں معاف کرے گی؟ اتنی مہربان ماں ہے. اور اللہ تعالیٰ، اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، بعض روایتوں میں ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کی. رحمت یہ جو رحم اور یہ جو شفقت، یہ جو مہربانی اور احسان ہے، یہ جو لطف و کرم ہے ایک دوسرے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ساری مخلوقات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، اسی دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بھی پیدا کیا. رحمت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو 99 رحمتیں، 100 رحمت میں 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک لیا اور ایک رحمت مخلوقات کے اندر بانٹ دیا.
انسانوں میں، جناتوں میں جتنی مخلوقات ہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، یہ حشرات الارض ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب میں ایک رحمت بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی 1% رحمت سے یہ ساری مہربانیاں ہم دیکھتے ہیں. یہ ساری مہربانیاں ہم دیکھتے ہیں. 1% رحمت سے 99% رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی. آپ سوچئے کبھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوگا؟ کبھی نا امید ہوگا؟ میں بار بار کہتا رہتا ہوں یہ بات آپ سے اور عوام سے اور سامعین سے کہتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی جب ہم اپنی ماں سے نا امید نہیں ہوتے، کوئی اولاد اپنی ماں سے نا امید نہیں ہوتی، تو کوئی اللہ کا بندہ اپنے رب سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے اپنے رب سے نا امید؟ کیوں اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی دعاڑی کی، کسی مشکل اور مصیبت میں پڑنے کے بعد کہ وہ اس کے رب سے سوال کرے رحمت اور شفا کا، مصیبت سے نجات کا، اور اسے نجات مل جائے؟ کیوں ایسا سوچتا ہے؟ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہم کسی سے دعا کی درخواست کریں، کسی سے دعا کی اپیل کر دیں، کسی سے، لیکن ہم اپنے آپ اللہ تعالی سے یہ سوچ کر کے کہ فلاں دعا کرے گا ہمارے حق میں، ہماری مصیبت کے خلاف تو اللہ قبول کر لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی رحمت کے، ایمان اور اپنے بندے کے اس عقیدے کے نقیض ہے، خلاف ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے. بندوں پر اللہ مہربان ہے، مہربان ہے. ہم نے سنا، ہم سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دعا کرتا ہے تو رب دعا قبول کر لیتا ہے. اگر ہمارے حق میں ہماری دعا نہیں قبول ہوگی تو دوسرے کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ اگر ہمارے حق میں ہماری دعا نہیں قبول ہوگی تو دوسرے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دوسرے سے دعا کی اپیل کرنا، لیکن جس ماحول اور عقیدے میں لوگ جینے لگے، انہوں نے قرآن سے اس بیماری کا علاج نہیں دیا. کہاں قرآن سے مطلب ہے؟ عام طور پر ہم کو کہاں مطلب ہے؟ آپ بتائیے، دنیا کی اس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا کتنا تعلق قرآن سے؟ کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ایک پیشہ ور آ کر کے کہتا ہے کسی کی تکلیف پر جب وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو تو کوئی خناس لگ گیا ہے، ہم کو تو کوئی شیطان لگ گیا ہے، تو جب وہ کسی کو ہائر کرتا ہے، بلاتا ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ تم پر تو بہت بڑا لگ گیا ہے اور کئی ایک لگ گئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا غور کیجئے. جو بھائی سمجھتے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں، جن کے سمجھ میں نہ بات آتی ہو وہ سمجھیں. انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ شیطان ہی لگا ہے، کوئی ابلیس لگا ہے، کوئی خناس لگا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کسی کہنے والے کو کیسے پتا چلا؟ بیماریوں کی اتنی قسمیں ہیں، اتنی شکلیں ہیں، گنایا نہیں جا سکتا. جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیماریوں کی کتنی شکلیں ہیں، کتنے طریقے ہیں. ان بیماریوں کو دیکھنے کے بعد عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی شیطان لگ گیا ہے، اور ہوتی ہے بیماری. ہمیں نہیں پتا. میں کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا بیماری ہے یا کوئی لگ گیا ہے، کوئی ابلیس لگ گیا ہے، شیطانیت کچھ ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو آدمی دعوے دار ہے، کہتا ہے اس کو خناس لگ گیا ہے، اس پر شیطان سوار ہو گیا ہے، میں اپنی دینی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ تمہارے ہی یہاں سب سے زیادہ یہ روگ لگتا ہے، مردوں میں نہیں. کیا مرد عورت کے مقابل میں بڑے نیک ہے؟ تمہارے یہاں کیوں روگ یہ سب لگتے ہیں؟ تمہارے یہاں روگ اس لیے زیادہ لگتے ہیں کہ تمہارے ایمان اور علم اور عقیدے کی کمزوریاں زیادہ ہیں. سب سے زیادہ اثر اس لیے ہوتا ہے، اور وہ اثر اس لیے ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے،
قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، اس کو پڑھو گے شفا حاصل ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا. اب کوئی گھما نہیں پائے گا تمہیں کہ تم پر ابلیس سوار ہے، تم پر کوئی خناس سوار ہے، تمہارے دل کو، تمہاری فیملی کو اور مشکل میں مبتلا کر دے گا. میں لیک پلازے پر رہتا تھا. ایک دن ایک تعلقات والے بھائی اپنے 2 بجے گھر پر آ گئے. کہنے لگے کہ میری والدہ کو کچھ ہو گیا ہے. آپ چلیے. میں ان کی رعایت میں چلا گیا. میں نے جا کر کے ان کو سمجھایا. واللہ یہ سمجھانے کے بعد کہ اگر تمہیں لوگ اپنی زبان سے کہو گے کہ میری ماں پر میرے گھر میں کوئی شیطان لگا ہوا ہے تو تمہارے اپنے قریبی پڑوسی کیا تمہارے رشتہ دار بھی دور ہو جائیں گے کہ اس کے گھر میں تو شیطان ہے، شیطان لگا ہوا ہے. شیطانیت اگر ہے ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا شیطانیت ہے، بیماری ہے، روگ ہے، فراڈ ہے، مکر ہے. معلوم نہیں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں، معلوم نہیں کون سی بات ہو سکتی ہے. سمجھایا تو اللہ گواہ ہے وہ بالکل چوکنا ہو گئے کہ واقعی یہ بات تو ہمیں کہنی نہیں چاہیے. میں نے کہا دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے نجات کے لیے دعا بتائی ہے، تعوذ سکھایا ہے، سورتیں نازل فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بتایا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرو اس ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آزمائشیں، مشکلات اور شیطان کے جال اور فریب جو پھیلا کے رکھے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا تمہیں، اس کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اسی نے پیدا کیا، کسی کو علم والا بنایا، کسی کو علم والا نہیں بنایا، کمزور بنایا. لیکن جو اولاد کمزور ہوتی ہے اس کی ماں اس پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. یہ کہنے کی بات ہے. جو اولاد کمزور ہوتی ہے کسی باپ کسی ماں کی، سب سے زیادہ ماں باپ کو ہمدردی کس سے ہوتی ہے؟ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اس سے ہوتی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی کمزوری میں مادی اور معنوی مبتلا ہو. پریشان ہو جاتی ہے ماں، سب سے زیادہ ماں پریشان ہو جاتی ہے. تو ہم اگر کمزور ہیں کسی پہلو سے، بیماریوں کی وجہ سے، مالی پریشانیوں کی وجہ سے، یا مختلف حالات میں، یا سیاسی حالات میں، سماجی حالات میں، کہیں بھی کسی کے ظلم و ستم سے پریشان ہے، ہمارا رب ہمارے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے. ہمیں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. سوال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی حضرت یونس پر، نازل فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ کیسی رحمت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا اور انہوں نے احساس کیا اپنے رب کو، اپنی غلطی پر رحمت کا سوال کیا، مغفرت کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل سے، اتنی بڑی آزمائش سے کہ ایک مچھلی نے کسی بندے کو نگل لیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی ہو. جب بھی بندہ کسی مشکل میں پڑتا ہے اور اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ یہ اس مصیبت سے، اس بلا سے نکلے گا وہ کیسے، تب بھی اس کا عقیدہ اور اس کا قرآن اسے سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا تھا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے. آپ بتاؤ، مچھلی نگل لے اور اس کے بعد بھی انسان یہ سوچے گا؟ لیکن جس کو قرآن کا علم ہے، قرآن جو پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بندے کے لیے راستہ نکالتا ہے جہاں بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے کیلکولیشن میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے میں کہیں نکل کے جا سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والا بندہ، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مسلم، بندی کوئی مسلمہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں آداب دعا کو ملحوظ رکھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے.
वैसे ही नहीं कबूल करता है अगर अल्लाह जैसे बंदा दुआ करता है कि अल्लाह ये कर दे हमारे लिए, ये नजात दे दे हमारे लिए, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर आने वाली कोई बला उसकी दुआ से टाल देता है। आप बताओ, जिस मुसीबत से वो नजात की दुआ करता है उससे बड़ी मुसीबत उसके ऊपर आने वाली होती है और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करके दूसरी शक्ल में उसे बचा लेता है। कितना ईमान है अल्लाह ताला की रहमत पर मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की बख्शिश पर बंदे का ईमान होना चाहिए। और जब बंदा ये ईमान रखेगा कि हमारा रब रहमान और रहीम है, तो वो उतना ही मोहब्बत करेगा अपने रब से। जैसे मिसाल दिया मैंने कि हमारी माँ हम पर सबसे ज्यादा मेहरबान है, दुनिया में माएं अपनी औलाद पर सबसे ज्यादा मेहरबान होती है, ऐसे ही औलाद अपनी माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, सबसे ज्यादा। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह। कुरान कहता है कि जो लोग ईमान लाए फिर छोड़ दिया वतन इस दीन की जरूरत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, वतन छोड़ने की जरूरत पड़ी तो वतन छोड़ दिया, अल्लाह की राह में दुश्मनों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी किया, या गुनाहों को छोड़ दिया ईमान लाने के बाद, और इसी तरह जिहाद किया। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स से जिहाद। इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। आदमी आमतौर पर वो करता है जो उसका दिल चाहता है, उसका दिल जो चाहता, हमारा दिल जो चाहता है हम वो ही करते हैं। इससे लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। गुनाह छोड़ना सबसे बड़ी हिजरत है। वतन छोड़ने से बड़ी हिजरत है हिजरत हमारे लिए है कि हम गुनाह छोड़े। तो अल्लाह ताला फरमाता है ईमान लाने वाले लोग, हिजरत करने वाले लोग, जिन्होंने हिजरत किया ईमान के बाद और इसी तरह जिहाद किया अल्लाह की राह में, ये कौन लोग हैं? ये कर पाएंगे? यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की रहमत पर, जो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद वादे रखते हैं। अल्लाह ताला की रहमत, वतन छोड़ दिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएगी तो उससे बेहतर वतन मिलेगा, उससे बेहतर हालात हो जाएंगे। देखिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए, मदीना हिजरत करके, बड़े ताजिर थे, सब लुटा करके गंवा करके आए थे, कुछ नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिसाब बनाया था ऐसा कि हिजरत करने वाले लोगों को, जो अंसारी हैं हमारे बीच में जो हिजरत करके आ रहे हैं, उनके साथ जोड़ दिया अल्लाह के नबी ने। कहा तुम अपने माल में, अपने कारोबार में, अपनी खेती बाड़ी में इनको शरीक कर लो ताकि ये बेसहारा ना रह जाए। सब छोड़ दिया इन्होंने ईमान और दीन के लिए। तो इनको भी किसी के साथ जोड़ा था, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ये अशरे मुबशरा में से हैं जिन 10 सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी जन्नत की, उनमें है ये। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके माल में, उन्होंने कहा कि मेरा माल है, ले लो, आधा दे देता हूं आपको। आप बताओ कैसे दे देगा आदमी? ऐसा हो पाता है? कैसे दे देगा आदमी? थोड़ा सा देना, ज़कात का 2.5% देना, तकाजों पर देना पहाड़ होता है आदमी के लिए। एक आदमी कहता है कि हिजरत करके तुम आए हो, मैं अपना आधा माल तुम्हें दे देता हूं, ले लो। और वो देने वाला दिल देखो, और वो लेने वाले कैसे थे। वो कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारे बाल बच्चों में बरकत दे। हम ताजिर आदमी हैं, तिजारती तजर्बा हमें है, हम पेशावर ताजिर हैं, हमें बाजार बताओ, बाजार से हम तिजारत करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे माल और अहल वयाल में बरकत दे। कितनी बरकत हुई, उठा करके देखिए, बे इंतहा बरकत हुई हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के माल में, बे इंतहा बरकत। इनका जब बंटवारा हुआ, इनकी मीरास जब बंटने लगी तो कुल्हाड़ियों से सोने की सिलें काटी जाती थी, इतनी बरकत हुई। पता नहीं आज के दौर में किसी के पास इतनी दौलत हो सकती है, हाँ, कि पता चले कि हाँ उसके यहाँ ऐसी सूरत हाल हो, इतनी बरकत हुई। तो अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی رحمت پر، دیکھیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کیا، اللہ کے لیے لڑائی لڑی، اللہ کے لیے گناہ چھوڑا، اللہ کے لیے نفس سے لڑتے ہیں۔ دل کہتا ہے ایسا کرو، دل کو دباتے ہیں، نفس کو دباتے ہیں کہ نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا کرو، سنت کہتی ہے تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ ایسا کیسے کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھروسہ ہے، بھروسہ۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، چاہے جیسے حالات ہو۔ کتنے دنوں تک بیمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام؟ کتنے دنوں تک بیمار تھے؟ سالہ سال، بہت لمبی مدت مفسرین نے لکھا ہے، بہت لمبی مدت۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ بیماریوں میں مبتلا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن، کوئی بھی چھوٹا بڑا ہو، بیماریوں کا علاج شریعت کے حکم کے مطابق کرے، دوا کرے، دعا کرے شریعت کے مطابق، لیکن اس کے اندر کا ایمان ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے بیماری اور اللہ ہی کے فیصلے سے جائے گی۔ جب تک یہ بیماری ہے تب تک ہم بہت بڑی آزمائش میں، بہت بڑی آزمائش میں۔ سب سے بڑی آزمائش ایمان ہی کی ہے۔ کیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم پر کوئی خناس سوار ہے، فوراً کہہ دیتا ہے ڈر گیا پورا گھر، پوری فیملی، ارے اس پر تو خناس سوار ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا ایسا۔ کون ہے مولوی صاحب؟ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اس مولوی صاحب کو کیسے پتا چلا کہ اس کو خناس ہے، اور یہ بحث اس سے ہے کہ ہم نے کیسے مان لیا اس کی بات۔ یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو غیب کی بات ہے، پتا کیسے چلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کاہن کی بات کی تصدیق کر دی، مان لیا اس کی بات، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اس نے کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترے ہوئے دین کا کفر کر بیٹھا ہو۔ ہاں وہ یہ کہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر خبیث ہو، تمہارے اوپر کوئی خناس ہو، شیطان ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور دعا سکھائے۔ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جہاں تک شریعت کے دائرے میں وہ نصیحت کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، سکھائیں انہیں قرآن کے تعلیم کے مطابق۔ قرآن کہتا ہے، قرآن تو شفا بن کر کے آیا ہے، قرآن شفا بن کر کے آیا ہے سارے لوگوں کے لیے۔ یہ پاکھنڈ جو عام ہے ساری قوموں میں، یہ اسی پاکھنڈ کا علاج لے کر کے قرآن اترا تھا۔ یہ دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں اخبار میں کہیں دیکھا، کہا یہ ٹرینوں میں جو باباؤں کے مطلب کرشمے کے پوسٹر جو لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ آرڈر ہو رہا ہے کہ ان کو نکالا جائے۔ اس دیش میں بھی لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں، اور یہ تحریک غیر مسلموں میں بھی کامیاب ہوتی جا رہی ہے کہ یہ پاکھنڈیوں کے سب طریقے ہیں جو لوگوں کے بدعقیدگی اور وسوسوں کا فائدہ اٹھا کر کے دلوں میں ڈر پیدا کر کے یہ لوٹ مار کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اس سے۔ کسے نجات دیتا ہے؟ جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن سے جس کا تعلق ہوتا ہے، دیکھیے وہ جانتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کہیں ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، فرشتے ان کو گھیرے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپے ہوتے ہیں اپنے پروں سے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بتاؤ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے ذریعوں کو استعمال کریں، ڈھونڈیں، اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھے، مسجدوں میں آ کر کے نماز کا انتظار کرے، ذکر کے قرآن کے حلقوں میں بیٹھے قرآن سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، لعنت اور غضب کے عمل سے بچیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا جب ہمارا عقیدہ بے انتہا مضبوط ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک ایک بات کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت، ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے، ایک ایک سنت کی نقل کرتے تھے، اور ایک ایک سنت کو یاد کر لیتے تھے بعد والوں کو پہنچانے کے لیے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں لان تان نہیں کرتا کسی پر، لان تان۔ اللہ کے نبی دیکھتے اپنے ساتھیوں میں کہیں کوئی غلطی کر بیٹھا، کہیں کسی کے ہاں کچھ غلطیاں ہیں، تو اللہ کے نبی کبھی نہیں کہتے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا کرتے ہیں۔ اتنے مہربان تھے، بات آپ کی پہنچ جائے اپنے بھائی تک، اپنے ساتھی تک، اور وہ اپنی اصلاح کر لے، پتہ نہیں اسے علم تھا کہ نہیں علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کسی صحابی رسول نے قسم کھا لی اپنے ابا کی قسم، تو اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر کے سمجھایا، کہا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا یہ شرک ہے، حرام ہے، یہ شرک ہے، حرام ہے۔ اس طرح آپ نے سمجھا دیا۔ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں ایسی باندھیں اور ڈر بھی لگا رہا ہے۔ جو جتنا مہربان ہوتا ہے، مان لو ہمارا کوئی دوست ہے بڑا وفادار ہے، تو ہمارے دل میں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ دوست کو ٹھیس نہ پہنچے، دوست کو ناراضگی نہ کہیں پہنچ جائے کسی بات سے، تو آدمی بڑا محتاط رہتا ہے، تو ڈرتا بھی ہے۔ ہم اللہ سے جہاں اس سے بے پناہ اس کی رحمتوں کا یقین رکھتے ہیں، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندہ اگر زمین بھر گناہ لے کر کے آ جاتا ہے توبہ کرنے، تو میں زمین بھر بخشش لے کر کے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن کیا بندے کا یہی کام رہے گا کہ گناہ کرتا رہے، گناہ سرکشی کی حد تک کرتا رہے، اسے پرواہ نہ ہو؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، غلطی ہوئی تو اللہ سے ڈرے، توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان بیمار تھا، اللہ کے نبی اس کی عیادت کو چلے گئے، عیادت کو۔ اللہ کے نبی اس نوجوان سے پوچھتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچتے ہو؟ بالکل موت کی حالت میں تھا جوان، تو کہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید ہے، اللہ مجھے بخش دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے وہ نوجوان مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کی یہ حالت ہو اس طرح کے موقع پر کہ وہ اللہ سے امید باندھے ہو اور اپنے گناہوں پر ڈرتا بھی ہو اللہ سے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو امید رکھتا ہے نا اپنے رب سے، تو اپنے رب سے جو بندہ امید رکھتا ہے اسے مایوس نہیں کرتا، اور جب ڈرتا ہے اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دیتا ہے اس کے دل سے۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے چھوٹی چھوٹی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی، ہاتھ اٹھا کر کے رونے لگے، اے اللہ میری امت کو اے اللہ بخش دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ آپ اللہم امتی امتی کر کے رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاؤ محمد کے پاس پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن جاؤ اے جبریل پوچھو۔ آئے جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اپنی امت کے لیے کیوں رو رہا ہوں۔ پھر جبریل آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ محمد کو بتا دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، آپ کو نا امید نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کس بنیاد پر؟
اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اس کی بخشش کے لیے رو رہے ہیں. اور جب بندہ اپنے لیے اپنوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پہلے تو یہ کہ ہمارا یقین ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جو سورسز ہیں، ذریعے ہیں، ان کو استعمال کریں، رحم کریں دوسروں پر. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جتنے ہم سمجھتے ہیں ہم محتاج ہیں، ہر آدمی محتاج ہے. جو زیادہ محتاج سمجھتا ہو، کسی مشکل میں ہو، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، صدقہ کرے، رحم کرے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر، صحیح دین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اے اللہ زندہ رہیں، ہر طرح کے حالات میں تجھ سے امیدیں باندھے رکھیں، تجھ سے یقین اپنا جوڑے رکھیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی ایمان اور یقین پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.